دوستو آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں اسرار اردو کے تحت ایک اور موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھیں، آپ حسب دستور اپنا ریزولوشن بڑھا لیں، 360 یا 480 کر دیں، اور جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں چینل کو، اور دوستوں میں شیئر بھی کرتے رہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جو ہم قصیدے کے حوالے سے ہے، آپ کو صرف 5-6 منٹ میں قصیدے کے آغاز و ارتقاء سے واقف کرواؤں گا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک سیشن میں قصیدے کے فن پہ بات کی تھی، اور بعض طلبہ نے یہ میسج کیے مجھے کہ سر اگر ہو سکے تو قصیدے کے آغاز و ارتقاء پر بھی بات کر لیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایک مختصر سی ویڈیو آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ آ جائے، اور پھر جب آپ ان قصیدہ نگاروں کا مطالعہ کریں تو وہ آپ کو ایک سیکونس جو ہے ذہن میں بنا رہے۔ اردو قصیدے کا آغاز و ارتقاء۔ قصیدے کی ابتدا عرب سے ہوئی۔ سرزمین عرب پر صنف قصیدہ کو خوب فروغ ملا، تاہم شعراء عرب نے قصیدہ گوئی کو جھوٹی خوشامد اور اپنا کام نکالنے کے لیے ہی استعمال کرنے والی صنف بنا کے رکھا تھا۔ ایک بات بہت خاص تھی کہ چونکہ عربی زبان میں وہ تم تراک، وہ دم خم موجود تھا، ایسا ڈکشن موجود تھا، ایسے الفاظ موجود تھے کہ جو قصیدے کی صنف کے لیے ضرورت تھے، جو اس کا تقاضا کرتے تھے۔ چونکہ قصیدے میں انسان کسی کی بڑھ چڑھ کر تعریف کرتا ہے یا ہچو کرتا ہے، مدح کرتا ہے، تو اس کے لیے جوش بیان چاہیے، ویسے الفاظ چاہیے، تو وہ عربی زبان میں موجود تھے۔ اس لیے عرب میں اس صنف میں، قصیدہ میں خوب مبالغہ آرائی ہوئی، لیکن یہ صرف وہاں پر اتنی اس طرح کی بن گئی کہ صرف ایک جھوٹ کھالا بادہ پہننے والی صنف بن گئی، اور اکثر شعراء اپنا کام نکالنے کے لیے، انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے ہی یہ صنف لکھتے تھے۔ عرب کے بعد اس صنف نے ایران کا رخ کیا، اور یہ ایران میں پہنچی، اور آپ جانتے ہیں کہ ایران میں فارسی زبان تھی، اور فارسی زبان بھی جو ہے وہ اپنے دم تراک، جوش، لفظیات، روایت کی وجہ سے بہت بڑی زبان ہے، اور وہاں کے شعراء نے بھی اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور وہاں بھی یہ صنف اس دور میں بہت کامیاب ہوئی۔ عرب کی طرح ایران کے شعراء نے بھی اس میں حد سے زیادہ مبالغہ کیا، اور قصیدوں کو ایک شان عروج تک پہنچا دیا۔ گویا اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ اپنی تعریف کروانا اور سننا بہت اپنے لیے باعث مسرت سمجھتے تھے۔ اردو میں قصیدہ نگاری یا قصیدہ گوئی کا آغاز جب ہوا تو یہ دکن سے ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ دکن ہمارا جو صوت ہے، ہمارا حیدرآباد، ہمارے جو اس وقت کی ریاستیں تھیں، قطب شاہی ریاست یا عادل شاہی ریاست، وہاں سے ہوا۔ اور سلطان محمد قلی قطب شاہ جو کہ خود بھی ایک بادشاہ تھے اور شاعر بھی تھے، 1611 کے آس پاس انہوں نے قصیدے لکھے، اور وہ قصیدے آج بھی موجود ہیں، تاہم ان کی جو زبان ہے وہ خالص آج کی اردو نہیں ہے، وہ اس وقت کی دکنی زبان ہے۔ اگر آپ سبرس پڑھیں گے یا کچھ وہاں کی مثنویاں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دکنی زبان اور آج کی اردو میں کیا فرق ہے، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ وہ اردو کے ابتدائی نمونے بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ دکن میں ایک اہم نام جو قصیدہ نگاری کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے نصرتی کا۔ انہوں نے بھی کامیاب قصیدے لکھے۔ پھر شمالی ہندوستان میں قصیدہ نگاری کا آغاز ہوتا ہے۔ شمالی ہندوستان سے مراد یہ ہوگی کہ ہمارا جو دلی کا علاقہ، یوپی کا علاقہ، لکھنؤ کا علاقہ، یا پھر ہمارا جموں کشمیر، پنجاب، یہ والا، یہاں پر سودا جیسا باکمال شاعر اردو ادب کے ہاتھ آیا، جس نے اردو قصیدہ نگاری کو عروج تک پہنچا دیا۔ سودا نے جہاں ایک طرف مدھیہ قصیدے لکھے، وہاں ہجیہ قصیدے بھی لکھے اور شعر عشوب بھی لکھے۔ یہ ہم قصیدے کے فن میں پڑھ چکے ہیں کہ مدھیہ قصیدے کیا ہوتے ہیں، ہجیہ کیا ہوتے ہیں، اور شعر عشوب کیا ہوتے ہیں۔ یہاں میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا۔ اور جس طرح کی زبان اور زور بیان کی ضرورت تھی وہ سودا کو قدرت نے عطا کیا ہوا تھا، لہذا سودا نے اس صنف کو
اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو اردو ادب میں اتنے عروج پہ پہنچا دیا. حالانکہ خاقانی اور انوری جو کہ فارسی زبان میں قصائد لکھ چکے تھے، ان کا بہت بڑا قد تھا. سودا کا قد بھی ان کے برابر ہو گیا، اور بعض محققین اور ناقدین یہ کہتے ہیں کہ سودا کہیں نہ کہیں ان سے بھی آگے نکل گئے. اور جس طمطراق جوش بیان، مبالغہ آرائی، مضمون آفرینی کی ضرورت تھی، وہ سب سودا کے ہاں موجود تھی، اور سودا کی طبیعت جو تھی وہ قصیدے کے ساتھ میل کھاتی تھی. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ سودا جب کسی پر غصہ ہوتا تھا تو اس کی ہچو کرتے تھے، اور اپنے ملازم سے کہا کرتے تھے کہ لا میرا قلم دان ذرا میں اس کو بتا دوں. یہ جب آپ سودا کے حوالے سے پڑھیں گے تو یہ باتیں آپ وہاں جو ہیں ضرور پڑھیے گا. یہاں میں سودا پر اگر جاؤں گا تو یہ آج کا ٹاپک ہمارا طویل ہو جائے گا. اسی وقت جہاں سودا دلی میں یہ قصیدہ نگاری کر رہے تھے، لکھنؤ میں انشا اور مصفی نے بھی کامیاب قصائد لکھے. حالانکہ یہ دونوں شاعر غزل کے بھی بڑے اعلیٰ شاعر تھے. اس کے بعد عہد سودا کے بعد جو قصیدہ نگاری کا اردو ادب میں بہترین دور ملتا ہے وہ ذوق، غالب اور مومن کا ہے. مومن کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی دربار سے منسلک نہیں تھے، عشقیہ شاعری کے بڑے باکمال شاعر تھے، اور کچھ انعام اور اکرام لینا تو انہیں پسند نہیں تھا. تاہم انہوں نے بھی قصیدے لکھے. چونکہ وہ فن پہ قدرت رکھتے تھے، اس لیے ان کے قصیدے بھی اچھے اور کامیاب قصیدے کہے جا سکتے ہیں. لیکن اس دور میں جو سب سے اہم ترین قصیدہ نگار تھا وہ تھا شیخ ابراہیم ذوق. انہوں نے قصیدے کا میدان مار لیا، اور سودا کے ہم پلہ بعض محققین اور ناقدین ان کو قرار دیتے ہیں. ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں قصیدے لکھے اور ان کے کلام کی اصلاح بھی کرتے تھے. اس لیے ذوق کو گرو، جگت گرو بھی کہا گیا اور خاقانی ہند بھی کہا گیا. ذوق کے جو قصیدے تھے وہ علم و فن کی عمدہ مثالیں ہیں. آج جب ذوق کو تفصیل سے پڑھو گے تو ذوق کے حوالے سے بہت سی چیزیں اس میں آپ شامل کریں گے. ذوق کے ساتھ جو ان کے ہم اثر شاعر مرزا اسداللہ خان غالب، جو کہ اردو ادب کے بڑے شعراء میں سے ایک ہیں، غزل کے شاعر ہیں. تاہم غالب نے بھی 4 قصیدے لکھے ہیں، اور غالب کے قصائد میں 2 قصیدے بادشاہ ظفر کی مدح میں ہیں اور 2 قصیدے حضرت علی کی منقبت ہیں. کیونکہ غالب کو ایک ایسی طبیعت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ وہ اپنا منفرد رنگ رکھتے تھے. چاہے وہ غزل کا میدان ہو یا کہیں کوئی محفل ہو، غالب کا رنگ الگ ہوتا تھا. تو غالب قصیدہ نگاری میں بھی وہ رنگ جو ہے انہوں نے سب سے الگ رکھا ہے. اور غالب کی جو تشبیبیں ہیں، حالانکہ آپ دیکھیے گا کہ ایک طرف 2 قصائد ہیں صرف غالب کی جو بادشاہ ظفر کی مدح میں ہیں، لیکن انہوں نے تشبیب میں اپنا ایک الگ سا رنگ بنا لیا ہے. جب آپ غالب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اس میدان کو مارا ہے. اور ان کے علاوہ غالب کے بعد یا اس دور کے بعد حکیم مومن خان ذوق کے دور کے بعد بھی کچھ قصیدہ نگاروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی، جن میں منیر شکوہ آبادی، امیر مینائی، جلال لکھنوی جو کہ دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بھی کامیاب قصیدے لکھے. محسن کاکوری نے نعتیہ قصیدہ نگاری کی بنیاد ڈالی اور وہ کافی اس میدان میں کامیاب ہوئے. تاہم ان کے بعد کوئی قابل ذکر قصیدہ نگار ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اب اس کی ایک وجہ ہوئی کہ قصیدے کا زوال کیوں ہوا، چونکہ زمانے نے کروٹ بدلی، بادشاہت کا دور ختم ہو گیا، لوگ جمہوریت کے لیے جنگیں لڑ رہے تھے اور بہت سے ممالک میں جمہوریت کا بول بالا ہو رہا تھا. بادشاہت کا جو کہہ سکتے ہیں کہ کمر ٹوٹ رہی تھی. تو اس طریقے سے جو وہ تعریف کا سلسلہ تھا، مبالغہ آرائی کا، خوشامد کا، وہ بھی ختم ہوتا گیا. ہر انسان اپنے حق سے آشنا ہو گیا اور اس طرح قصیدے کی صنف بھی دم توڑ گئی اور آج تقریباً یہ صنف معدوم ہو چکی ہے. تاہم اردو کے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ قصیدہ نگاری سے واقف ہو اور وہ اس روایت سے واقف ہو کہ وہاں کس طرح سے ہمیں اردو ادب میں قصائد ملتے ہیں، اور پھر قصائد کی زبان جو ہے وہ جوش و بیان کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے طلبہ میں جب وہ قصائد پڑھتے ہیں تو ایک الفاظ کا ذخیرہ ان کے پاس آ جاتا ہے، اور جب وہ دوسری شاعری پڑھتے ہیں، غزل پڑھتے ہیں، نظم پڑھتے ہیں یا کچھ اور پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں ان کی سمجھ میں آسانی سے آتی ہیں.
طلبہ یہ تھا ہمارا قصیدے کا آغاز و ارتقاء. قصیدے کے فن پہ میں بات کر چکا ہوں، ویڈیو وہاں پر موجود ہے، آپ اس کو ایک ساتھ لنک کر کے دیکھیں گے تو یہ آپ کا اچھا خاصا ایک طویل موضوع تیار ہو جائے گا. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا، کیونکہ مجھے آپ کے لائک سے ہی پتہ چلے گا کہ کتنے لوگوں نے یہ آج کا جو سیشن ہے یہ دیکھا ہے. آپ کے مشوروں کا بھی انتظار رہے گا. خدا حافظ.